بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. علم دین اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکیع بن جراح سے ایک شکوہ کیا تھا، شکوت الی وکیع سوء حفظ فأوصانی بأن ترک المعاصی فإن العلم نور بالإلہ واللہ لا یعطی نورہ للعاصی۔ فرمایا کہ میں نے امام وکیع سے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، تو فأوصانی بأن ترک المعاصی، انہوں نے حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ میاں گناہ چھوڑو۔ فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے۔ واللہ لا یعطی نورہ للعاصی، اللہ گناہ کرنے والوں کو اپنا نور نہیں دیتے۔ خیر، گناہوں کی بات تو بعد میں کسی موقع پہ عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے آپ سب کو چنا ہے۔ مدرسے میں داخلہ ہو جانا اور مدرسے کے اندر بیٹھ جانا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کے اندر کسی شخص کو اس کی وہ فائدہ اور منفعت پتہ نہیں چل سکتی جب تک وہ اس میں محنت نہیں کرتا۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا، روزانہ سب لوگ جمع ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کوئی آپ کی خواہش بھی ایسی ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ کہ بادشاہوں کی تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اور بادشاہ تو ظاہر بات ہے لوگوں کی آنکھوں کا تاج ہوتے ہیں، تارا ہوتے ہیں، تو آپ کی تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری بھی کچھ خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ کہنے جی آپ کی کون سی خواہش ہے؟ اب اس زمانے کے جو بادشاہ بنا کرتے تھے، وہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ ایسے ہی نہیں بنا کرتے تھے، بلکہ وہ پہلے تعلیم اپنی پوری کیا کرتے تھے، اور تعلیم پوری کرنے کے اندر ان کو فقہ پڑھنی پڑتی تھی، حدیث پڑھنی پڑتی تھی، قرآن پڑھنا پڑتا تھا، سیکھنا پڑتا تھا۔ تو سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ کچھ طلبہ حدیث ہوں میرے سامنے، اور میں ان کے سامنے حدیث پڑھوں، اور وہ ہم سے مجھ سے سوال کریں اور کہیں کہ امن حدثنی، کہ آپ ہمیں کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا حدثنی فلان قال حدثنی فلان۔ تو یہ روایت نقل کرنے کا ایک طرز ہوتا تھا، طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلے ہم بادشاہ کو اس پہ خوش کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن سب لوگ جو ہے دربار کے اندر تختیاں لے کر آ گئے، اور تختیاں اور قلم دوات جیسے طلبہ حدیث بیٹھا کرتے تھے، تو وہ طلبہ حدیث بیٹھے، اور بادشاہ جیسے بادشاہ آئے تو بادشاہ نے کہا، انہوں نے زور سے کہا امن حدثنی، بادشاہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو زور سے ہنسا اور کہنے لگا لستم بہن
یہ منہ اور مسور کی دال، تمہیں کیا آتا ہے؟ آپ ہمیں حدیث کیوں نہیں سنا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا انما دنست ثيابهم والمشقة ارجلهم طارة بالحجاز وطارة بالشام اولئک نقلة الحدیث۔ سبحان اللہ۔ انما دنست ثيابهم، ارے طالب علم تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، والمشقۃ ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوں، بھاگ بھاگ کے، کبھی اس شہر میں تارتم بالحجاز، کبھی وہ حجاز میں، تارتم بالشام، اور کبھی وہ شام میں، وہ تارتم بالیمن، کبھی وہ یمن میں حدیث پڑھنے جاتے ہیں۔ تم لوگ تو درباری لوگ ہو، تم نے پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، تم لوگوں نے ٹھنڈے ٹھنڈے برف خانے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تم لوگ کہاں حدیث پڑھو گے؟ لستم بہن، تم وہ نہیں ہو جو حدیث پڑھ سکے۔ تو یہ تو اولئک نقلۃ الحدیث، وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی طلبہ اسلام ہیں، طلبہ کرام ہیں، آپ لوگوں کو سعادت بخشی ہے کہ آپ لوگ علم دین پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور علم دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے وقتوں کو فارغ کیا ہے، ورنہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ علم دین کے لیے انسان خود کو مختص کر سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے صرف وہی لوگ ہوں گے جو علم کی سرحدوں پہ چلنے والے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ علم پڑھنے آ جاتے ہیں، لیکن پڑھنے کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں۔ کتاب سامنے رکھی ہے مگر پڑھنا نہیں ہے، ترجمہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں لیکن آتا جاتا کچھ بھی نہیں، نہ قرآن کے ترجمے پہ محنت ہوتی ہے، نہ حدیث یاد کرنے پہ محنت ہوتی ہے، نہ صرف و نحو کے علوم کے اندر، فنون کے اندر کچھ مہارت حاصل کرتے ہیں۔ بس آتے ہیں مدرسے میں، گپیں ماری، گپیں لڑائیں اور بات چیت کری، گپ شپ کری اور چلے گئے۔ نہ فن پہ محنت ہے، نہ فنون پہ محنت ہے، نہ مسائل پہ محنت ہے، نہ عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ کتاب حل کرنی آتی ہے، نہ کتاب کے موضوع سے کچھ تعلق ہے، نہ کتاب سے کوئی مناسبت ہے، نہ استاد سے کوئی مناسبت ہے۔ اس کے لیے میں جو بات ذکر کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اگر مدرسے میں آنا ہے، بیٹھنا ہے تو محنت کرنا، محنت کے بغیر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، مشقت کے بغیر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مشقت نہیں کرتا وہ نہ سمجھے کہ علم اس کو مل گیا، وہ چاہے کسی بزرگ کی اولاد ہے، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ اس کے گھر میں عالم رہتے ہیں۔ مدرسے سے فارغ ہونے کا نام عالم دین نہیں ہے، یاد رکھنا۔ علم دین کی بڑی سرحدیں ہوتی ہیں، ایک سرحد کو پار کرتے ہیں تو اگلی سرحد آتی ہے، اس سرحد کو پار کرتے ہیں تو اگلی سرحد آتی ہے۔ کتنے ہی علماء ہیں مدرسہ پڑھے ہوئے، نہ انہوں نے کوئی تفسیر دیکھی ہے کبھی، نہ انہوں نے کسی آیت کا ترجمہ پوچھ لو تو نہیں آتا، حدیث کا معنی اور مفہوم پوچھ لو تو نہیں آتا، کہ نہ قرآن سے تعلق ہے۔ عالمات بن جاتی ہیں ہماری بچیاں مدرسے سے، اور عالمات بننے کے بعد ایک اچھا خاصا وقت ان کو گزر جاتا ہے، شوہر اچھا مل گیا، گھر بار اچھا مل گیا، تو وہی ساس بہو کے جھگڑوں کے اندر لگ کے زندگی ساری خراب کر دیتے ہیں۔ نہ قرآن سے کچھ شغف ہے، حالانکہ ایک عالمہ، ایک مدرسہ پڑھی ہوئی بچی جو کام کر سکتی ہے وہ باہر کی خواتین نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ اپنی سہولت کی وجہ سے، اپنے سکون کی وجہ سے بس وہی ساس بہو کے جھگڑوں کے اندر اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ان کو کسی سے کچھ غرض ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، اور جب علم دین بھول جاتی ہیں تو پھر پریشان ہوتی ہیں، تکلیف میں آتی ہیں، روتی ہیں کہ بھئی ہم سے علم ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ظاہر بات علم تو ایک کھلے اونٹ کے مہار کی طرح ہے، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اہل علم بن کے رہنا کوئی آسان شغف نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کتابوں میں کھپنا پڑتا ہے،
کتابوں میں لگنا پڑتا ہے. جس سے پوچھو جی آپ عالمہ ہیں کیا جی، بھی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، ذوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا. جب نہ شوق ہے نہ ذوق ہے تو کتابیں اندر کیسے اتریں گی؟ عمل اندر کیسے اترے گا؟ مدرسے سے پڑھی ہوئی عالمہ فاضلہ ہے، پابندی سے غیبت کرتی ہے، پیٹ بھر کے غیبت کرتی ہے، جب تک نہ کر لے چین ہی نہیں آتا. گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے فلمیں دیکھنی، ڈرامے دیکھنے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا، تو ظاہر بات ہے علم کیسے آئے گا؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَىٰ، علم تو نور الہی ہے، یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے راتیں جاگنی پڑتی ہیں. من طلب العلا سحر الليالي. اور اگر نہیں ایسا کرتے تو علم دین کا نام لینا چھوڑ دیں، یہ بس کی بات نہیں ہے. اگر محنت کرنی ہے اور اگر کوشش کرنی ہے اور جان مارنی ہے تو پھر کام کریں، پھر آگے بڑھیں. عام لوگ ہیں، کئی ایسے حضرات ہیں مجھ سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ کمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں کہ سب کے کان کٹ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے تو بس پھر نہیں کرتے. تو محنت کسی کی گھر کی لونڈی اور باندھی نہیں ہے. محنت کسی کے میراث نہیں ہے کہ فلاں بندہ ہی محنت کرے گا. محنت جو کوئی بھی کرے گا. جو ان حضرات نے اپنے مدرسے میں کورس رکھا ہے، تو اس کورس کے اندر جو ان کا نصاب ہے، جو ظاہر بات ہے وہ اساتذہ کا کام ہے کہ اس نصاب پہ محنت کی ہوگی انہوں نے، اور کئی نشستوں کے بعد ایک نصاب متعین کیا ہوگا، بڑے اکابر علماء سے مشورہ کیا ہوگا. ظاہر بات ہے ابھی ہمارے ایک مدرسے کا نصاب بنائے گا تو 8 مہینے اس کے نصاب کے بنانے میں لگے، کہ اس کے پیچھے بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کی رائے ہوتی ہے وہ اپنا نصاب بنا دیتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی علماء کی زندگی بھر کے تجربات ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب داخل نصاب ہوگی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں کتاب داخل نصاب ہوگی اس کا طرز تعلیم یہ ہوگا، اس کا طرز و طریقہ یہ ہوگا، اس میں کیا کیا. تو یہ ایک مادی دنیا سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے کہ علم دین نہ کسی کی میراث ہے، اور علم دین نہ کسی کے گھر کی لونڈی ہے کہ اسی کو علم دین ملے گا. چنانچہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ علم دین کے فضائل کو سمجھیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دوسرا، جب سعادت مل گئی تو اس کے لیے محنت کریں. جب اس کے لیے محنت کریں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. محنت نہیں کریں گے تو وہ علم کبھی، علم اپنا کچھ حصہ اس شخص کو دیتا ہے جو اپنا سب کچھ علم کو دے دیتا ہے. یقین کیجئے کہ جیسے جیسے کتابیں پڑھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے کہ علم تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں آتا، ذرا بھی نہیں آتا، کچھ پتہ ہی نہیں کہ علم دین ہوتا کیا ہے. پچھلے دنوں میں ایک کتاب دیکھی، اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، مجموع الزوائد. مجموع الزوائد کے اندر، مجموع الزوائد جو کتاب ہے وہ تقریباً اس کے بہت سی تحقیقات ہیں. جو سب سے بہترین تحقیق ہے شیخ حسین احمد سلیم کی ہے. وہ پاکستان میں میسر نہیں، مجھے میسر تھی شیخ عبد القادر کی، تو میں نے وہ منگوا لی، اور میرے پاس جو تھی وہ میں نے شیخ حسین سلیم کی، حسین اسد سلیم کی. اب ان کی ایک الگ تحقیق، ان کی ایک الگ تحقیق. ہم صرف متون ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، تحقیقات پڑھنا تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. اب وہ زوائد جو روایت ہیں وہ ایسی زوائد روایات ہیں جو کہ تقریباً تمام شراح نے ذکر کی، لیکن انہوں نے جمع کی. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ فقہا نے ایک ذوق بلند کیا ہے. روایت چاہے منکر ہے، روایت چاہے ضعیف ہے، روایت چاہے کیسی ہے، ان روایات تک رسائی ہو، انہیں کم از کم پتہ ہو کہ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. تو ایک ذوق بیدار ہوا، ایک ذوق بیدار ہوتا ہے کہ فقہائے کرام، فقہائے ملت نے. خیر میں زیادہ لمبی اونچی باتوں میں نہیں جاتا، مجھے خود یہ باتیں نہیں آتی، میں کیا اونچی باتیں کروں گا. میں خود اس درجے کا ایک ادنا سا شاگرد، ایک طالب علم ہوں.
علم کی نہ کوئی چمک ملی ہے. علم ملنا تو بہت بات کی بات ہے. علم کی ایک جو چمک ہوتی ہے، دور سے انسان دیکھتا ہے کہ بھئی وہ وہاں پر لائٹ جل رہی ہے، تو وہ دور سے تو کوئی اتنی بھی آشنائی علم سے نہیں حاصل ہو سکی. لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے ان کے کیسے کیسے درجات ہوتے ہیں. لیکن ان تمام درجات کا تعلق محنت سے ہے. تو جتنے بچے یہاں جمع ہیں، جتنی طالبات اور طلباء اعزام سن رہے ہیں میری بات، ان سے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے محنت کرنا. ورنہ علماء بدنام ہو چکے ہیں، طلباء بدنام ہو چکے ہیں. کیوں؟ پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، نہ محنت کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس سنی سنائی تقریریں آگے سنا دیتے ہیں. میں کون روئے اس کے اوپر کہ ہماری اپنا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو طلباء کرام سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اردو کتابیں مت پڑھیں. طلباء کرام سے اردو کتابیں نہ پڑھیں، عربی کتابیں پڑھیں. اردو کتابیں صرف وہ پڑھیں جس کی آپ کو آپ کے اساتذہ کرام اجازت ہے. عالم دین ہے وہ بھی اردو کتابیں، ہاں ترجمان السنہ ہے، حجت اللہ البالغہ تو عربی میں ہے، اس کی اردو تراجم ہیں، سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں. ترجمان السنہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے وہ اردو میں پڑھیں. لیکن اپنی کتاب کو اردو سے حل کر رہے ہیں. اساتذہ کرام عربی کتاب پڑھانے کے لیے اردو کتاب سے اس کو حل کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے طالب علم کے اندر کون سی صلاحیت ہوگی؟ استاد 8-10 دن کتاب کو خود حل کرے، جب خود حل کرے گا تو صلاحیت پیدا ہوگی، وہ صلاحیت طلباء میں منتقل ہوگی. ان سب چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. بس ایک حدیث ہے جو اس کا ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ اور نہ مظاہر حق نے جو تفصیل لکھی وہ پڑھنی، جو وہ تفصیل نہیں پڑھے گا تو مرقات کیسے پڑھے گا، ٹی وی کیسے پڑھے گا، عمدۃ القاری کیسے پڑھے گا، فتح الباری کیسے پڑھے گا؟ تو نہیں پڑھے گا، ظاہر بات ہے کیوں پڑھے گا؟ جب وہ نہیں پڑھے گا تو نہ زوائد کو اس کو پتہ چلے گا، نہ اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ چھانٹی کی ہوئی چیز پڑھ رہا ہے. تو چھانٹی میں سے بھی چھانٹی کی ہوئی چیز لوگوں کو سنائیں گے. ہم آپ لوگ دو لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں. کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم اگر آگے بڑھیں گے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کئی برس ہو گئے راتوں کو نہیں سوتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ ہر رات جب دیکھا آپ جاگ رہے ہیں، جب دیکھا آپ جاگ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اس لیے لوگ سو جاتے ہیں. اگر محمد بھی سو گیا تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں، جب انسان علم دین سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مزاج میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. خیر خواہی جب ہی پیدا ہوگی نا کہ جب انسان اس علم سے تعلق بنائے گا. اس کے لیے محنت، بس کبھی ادھر کا رسالہ پڑھا، کبھی ادھر کا رسالہ پڑھا، کبھی یہاں کی تقریر سنی، کبھی وہاں کی تقریر سنی، کوئی بنیاد بنا ہی نہیں. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں ایک عالمہ کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگی جی فلاں ایک جگہ پر ایک خاتون ہے، وہ آئی ہیں تقریریں کر رہی ہیں، تو مجھے بھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے اس بنیاد کو دیکھو نا، اس بنیاد کے مطابق چلو. میں کیوں آپ کو منع کروں گا کسی عالم کا بیان سنیں؟ میں کیوں آپ کو منع کروں فلاں اللہ والے کا بیان سننے سے؟ میں تو نہیں منع کروں گا. لیکن آپ اپنی بنیاد دیکھیں نا، آپ اپنی تربیت کیسے کروا رہے ہیں. تو ہم نے اپنی بنیاد میں محنت رکھی نہیں، بس بنیاد کے اندر بس یہ نہ، چنانچہ اس کا اثر ہمارے اپنے اعمال پر ہوتا ہے. نہ ہم نمازوں میں محنت کرتے ہیں کہ عالم دین جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا عابد ہوگا، طالب علم جتنا بڑا ہوگا، جتنا محنتی طالب علم ہوگا اتنا بڑا عابد ہوگا. طلباء سمجھ لیں کہ ہمارے لیے موبائل استعمال کرنا حرام ہے، علماء سمجھ لیں ہمارے لیے فلاں اوقات میں موبائل استعمال کرنا حرام ہے، یکسوئی کے اوقات. جی میں ہر وقت، میں آپ کو، میرا کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت میرا پاس فون نہیں آ رہا، لیکن اس وقت میں بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں. ظاہر بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں میں اس کی جواب نہیں دے پا رہا، اور مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میں اس ایک بندے کی پریشانی ہے، میں اس کی، اگرچہ وہ وقت بھی ضائع کرنے والا، لیکن ایک بندے کی پریشانی، لیکن اس کے باوجود میرے اساتذہ کی مجھ پہ زبردست ہدایت کہ 2-4 گھنٹے یکسوئی کے عبادت کے ہونے چاہیے. اس سے ذوق باری تعالیٰ ملتا ہے.
اللہ کا ذوق ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہر وقت ہی فون میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ہی، تو محنت اب کب کریں گے؟ جب آپ یکسوئی دیکھیں، ٹرین، جہاز اگر چاہو گھومنا شروع ہو جائے تو کیا منزل پہ پہنچ سکے گا؟ حالانکہ اس کی سپیڈ ہے تقریباً 7,000 کلومیٹر پر گھنٹہ، 700 کلومیٹر پر گھنٹہ اس کی سپیڈ ہے، لیکن وہ گھومے جائے ایک جگہ پہ تو کیا وہ سفر کر سکے گا؟ کبھی بھی سفر، فیول بھی ضائع ہو جائے گا، وقت بھی ضائع ہوگا، جانوں کو بھی خطرہ ہوگا، 50 چیزیں، لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس میں یکسوئی نہیں، وہ گھومے جا رہے ایک جگہ پر۔ یکسوئی ہوگی، تھوڑی سی محنت کے ساتھ بھی آپ منزل تک پہنچیں گے۔ تو یکسوئی بنائیں، محنت جب آپ کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی، بہت سے درجات آپ کے سامنے کھلیں گے۔ آج ایک نئی رپٹ چلی ہوئی ہے کہ بس جو اس نے کیا بس وہ ہم نے کر، ارے نہیں بھائی، آپ محنت کر کے اپنا راستہ خود بنائیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں زمانہ نہیں بنائے گا، ہم نے خود اپنی منزل تراشنی ہے۔ تو میں ابھی وہ خواتین، وہ حضرات جو کہ باہر سے بیان سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اگرچہ یہ باتیں میرے لیے ان سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں خاص طور پہ مخاطب ان طلباء کرام سے ہوں جو میری بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میری کیا بات ہے؟ دین کی بات، جو دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام جو اس وقت جمع ہیں اور سن رہے ہیں، آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے محنت کرو، کتابوں سے دوستی لگاؤ، اپنا جو موضوع ہے اس موضوع پہ محنت کرو۔ کسی کو کنز ملی ہے، اس کے ساتھ وہ بحر و رائق لازمی دیکھے، فرض کر جی میرے پاس وقت نہیں، جب وقت نکالیں گے نہیں تو وقت نکلے گا بھی نہیں، کیونکہ وقت آپ کے لیے فارغ تو نہیں کہ وہ آپ کو دے دے۔ جب آپ وقت نکالیں گے تو آپ کو، جی وہ میرا شوہر آ جاتا ہے، وہ جی میری بیوی ہے، وہ جی میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے بہانے بنائیں گے اللہ آپ کو بہانوں کے حوالے کر دیں گے، آپ جتنی کوشش رکھیں گے اللہ آپ کو کوشش کے حوالے کریں گے۔ اگر آپ بہانے بنائیں گے تو اللہ آپ کے بچے کو بھی بیمار کریں گے، آپ کے پیٹ میں بھی درد کر دیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، ایک مرتبہ بخار تھا، نہیں آئے کلاس میں، دوسرا دن بخار تھا، نہیں آئے کلاس میں، تو حضرت کے والد محترم نے فرمایا، مفتی یاسین صاحب نے فرمایا کہ مولوی شفیع، بخار اور طبیعت خراب ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ چھٹی لازمی کرنی ہے؟ کہا نہیں، یہ مطلب تو کہیں نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ بخار ہے تو چھٹی کرنی ہے؟ تو اگلے دن حضرت بخار میں زیادہ شدید سردی لگتی تھی، درسگاہ میں ہوا چل رہی ہوتی تھی، تو اگلے دن حضرت رضائی لے کے آگے کلاس میں بیٹھ گئے اور رضائی لے کر ہی سبق سنا۔ تو ہم ہر وقت کوئی کتاب ساتھ ہو، کتاب دوستی ہو، کتاب سے تعلق ہو، اللہ سے رجوع ہو۔ جب کتاب سے تعلق بنے گا تو پھر اللہ سے رجوع بنے گا۔ جب آپ کتاب پڑھ رہے تو صاحب کتاب کی صحبت میں ہے، جب آپ کتاب پڑھیں تو کتاب سے آپ کا تعلق ہے، تو کتاب سے تعلق بنائیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کریں۔ سب سے پہلے میں نے بات یہ کی کہ ہم محنت کریں، ہم علم دین کے فضیلت کو سمجھیں، اور اس سے اگلی میں نے بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھی کہ محنت کے عادی بنے۔ اگلی تیسری بات اور آج کی نشست کی آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بڑا اجنبی ہو گیا ہے یہ بات کرنا۔ طلباء کرام ہیں، علماء کرام ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں ایک مصیبت ہے یہ شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں۔ خواتین ہماری بچیاں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، مدرسے کی بچیاں پوچھتی ہیں کہ میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو میں ڈرامہ دیکھ سکتی ہوں، میں نے فنی کلپس دیکھنے، فنی کلپس دیکھ سکتی ہوں، ارطغرل کا ڈرامہ ہے جی وہ میں دیکھ سکتی ہوں۔ الامان الامان، اللہ حفاظت، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے اس کو 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ 1 منٹ بھی نہیں دیکھا، اور منسوب یہ کیا جاتا ہے کہ جناب سب لوگ دیکھتے ہیں، تو جو بندہ خود دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی میرے کہنے لگے، مدرسے کے ساتھی نہیں، باہر کے آدمی کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو دیکھی ہیں، پتہ نہیں کتنی اس کی قسطیں ہیں،
میں نے تو دیکھی ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے، تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے فلانا ڈھماکا۔ میں نے کہا میرا پیارا بھائی، ابھی 1 سال پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ہاں ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے، اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو پہنچا دو، اس سال کر دو۔ تو غصہ آ گیا، کہنے لگے کیسی بات کر؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے نا، تو اچھے کام کا تو ثواب ہوتا ہے، تو ثواب ہے تو آپ اپنے والد صاحب الامان والحفیظ، الامان، گناہ کو جائز سمجھ کے کرنا کفر ہے، گناہ کو جائز سمجھ کے کرنا کفر ہے۔ جب گناہ کو جائز سمجھ کے ہم کر رہے ہیں تو کیا کفر لاگو نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا طوفان گناہ کا ہمارے ساتھ مسلط ہے کہ خواتین بڑے مزے سے ویڈیو کلپس دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہی ہوتی ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں۔ مدرسے کے طالبات، دورہ حدیث کی طالبات، دورہ حدیث کے طلبہ، ہر ایک نے فنی کلپس رکھے ہوئے ہیں، نہ میوزک کی پرواہ ہے، خبریں سن رہے ہیں، نہ موسیقی کی پرواہ ہے، نہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت ہے، نہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد ہے۔ گناہ اتنا عام ہو گیا، ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کی تصویریں بنا رہے ہیں۔ مدرسے کی طالب علم، یونیورسٹی کالج کے تو کریں، ہمیں اس کو ہم ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں جب وہ ہماری باتیں سننے کو تیار نہیں؟ لیکن اپنے لوگ، اپنے مدرسے کے طلبہ، مدرسے کی طالبات، بچیاں، وہ جناب کلپس بنا رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ویڈیو کال پہ دیکھ رہی ہیں، تو یہ تصویر کی احتیاط کہاں سے رہے گی؟ کہاں سے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو تصویر سے بچائیں گے؟ مدرسے کی بچی ہے، عالم ہے، اور جناب اس کی شادی میں ویڈیوز بن رہی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہی ہے کہ میری تصویر، میری ویڈیوز مجھے بھیجو۔ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ ویڈیو فوٹوگرافر مرد بنا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ پوری زندگی قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد یہ گناہ اتنا بڑھ گیا۔ غیبت، چغلی تو بعد کی باتیں، جب آپ اپنا منصب چھوڑو گے تو اللہ آپ کو آپ کے منصب سے اٹھا کے پھینک دے گا۔ علم دین کے منصب کا ایک مقام اور ایک معیار ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جس نے لگایا بس اسی کے پیچھے چل پڑے؟ جی جو ڈیجیٹل تصویر ہے، اور میں بحث نہیں کر رہا ڈیجیٹل تصویر کے جواز اور عدم جواز کے اوپر، میں کہہ رہا کوئی غیرت بھی چیز ہوتی ہے، ایمان کی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاق کی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے علم دین اور قرآن کے تقاضے بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جی فلاں مفتی صاحب آتے ہیں، فوراً بحث کرنا شروع کر دیتے۔ میں بحث نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے صرف آپ کی منت کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بھئی اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے آپ کا علم دین تباہ ہو جائے گا۔ وہ تباہ ہو گیا، گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں میں لگے ہوئے، پوری رات موبائل میں گزر جاتی ہے۔ کون سمجھائے، کون ہاتھ جوڑے، کون ان کے پاؤں پکڑے کہ تباہ کر دیا ہے۔ قوم کے مقتدا ہیں آپ، جب آپ ایسا کریں گے تو کیا ہے، تنہائی میں جب گناہ کرتے ہیں نا تو اجتماع میں اس کا اثر جاتا ہے۔ جب یہ گناہ تنہائی میں کرتے ہیں تو اندر کی غیرت مر جاتی ہے۔ جب اندر کی غیرت مرتی ہے تو اذا فاتق الحیا فصل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے نا، جو مرضی کرو۔ تو کیا ہے، بس نامحرم سے بات بھی ہو رہی ہے، نامحرم سے میسج بھی ہو رہا ہے، پھر جائز اور ناجائز کی حدود سب ایک سائڈ پر ہو جاتی ہیں، سب ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ جی انگریزی سیکھنا جائز ہے، ہم انگریزی سیکھیں۔ بھئی علم دین کو دھوکہ نہ سیکھو، انگریزی، علم دین کو دھوکہ مت دو۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ 3 باتیں میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کو پلو سے باندھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آج آپ ایک علم دین کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھیے گا، میری درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا